بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے مختلف مغربی ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلانات کو نمائشی اقدام قرار دے دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ترجیح سنجیدہ سفارتکاری ہے، نمائشی اعلانات نہیں۔ امن، اسرائیل کی سیکیورٹی اور قیدیوں کی رہائی ہماری ترجیح ہے۔ امریکہ کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ خطے میں امن اور خوشحالی صرف حماس کے بغیر ہی ممکن ہے، جبکہ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا امریکہ کا کہنا ہے کہ محض نمائشی اقدام ہے۔ یاد رہے دوستو کہ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے بعد پرتگال نے بھی فلسطین کو باضابطہ طور پر خود مختار ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ آئندہ دنوں میں مزید ممالک کی جانب سے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے کا امکان ہے۔ نیتن یاہو نے ایک بار پھر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری کے اقدامات ہم جاری رکھیں گے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار نہیں ہوگا، اس کے ایٹمی ہتھیار ہی دفاع کی ضمانت ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایٹمی ہتھیاروں کی دستبرداری کا مطالبہ ترک کر دے تو بات بن سکتی ہے۔ کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ میری خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ صدر ٹرمپ کے بیانات سے لگتا ہے کہ بگرام ایئر بیس امریکہ کی مجبوری ہے۔ نیتن یاہو گریٹر اسرائیل پر کام کر رہا ہے، وہ غزہ میں اسرائیلیوں کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم ممالک کو اسرائیلی سفاکیت کو روکنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ اس وقت مخمصے کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ معاملے کا حل بات چیت سے چاہتے ہیں۔ افغانستان میں تحریک طالبان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ بگرام ایئر بیس 77 کلومیٹر پر محیط ہے۔ صدر ٹرمپ کے بیانات سے لگتا ہے کہ بگرام ایئر بیس امریکہ کی مجبوری بن چکا ہے۔ انڈیا کے اتر پردیش پولیس نے 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان تینوں مسلم نوجوانوں پر تقریباً 3 لاکھ روپے جمع کر کے فلسطین بھیجنے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اتر پردیش سے لاکھوں روپے فلسطین بھیجے جاتے ہیں اور جا رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے غزہ میں حماس کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ نہ صرف حماس شکست سے دوچار نہیں ہوا ہے، بلکہ اب بھی حماس غزہ میں گوریلا سرگرمیوں کے ساتھ سرگرم ہے۔ حالانکہ حماس نے اپنی جدوجہد کو ایسے حالات میں جاری رکھا ہوا ہے جب صہیونی حکومت نے غزہ کی پٹی پر 2 سالہ جارحیت میں تحریک کی مجاہدین اور قائدین کو شہید اور ان کے ہتھیاروں کے ذخیروں کا ایک بڑا حصہ بھی تباہ کر دیا ہے، لیکن حماس کے گوریلا حملوں نے اسرائیل کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ حماس نے اپنے گوریلا حملوں سے اسرائیل کے لیے ایک سنگین چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس نے اسرائیلی فوجی گاڑیوں پر دھماکہ خیز مواد نصب کر کے نقصان پہنچایا ہے۔ حالیہ مہینوں میں حماس کے عسکری ونگ نے ایسی ویڈیو جاری کی ہیں جن میں شہری لباس میں ملبوس جنگجو ٹینکوں، بختر بند جہازوں اور فوجیوں کے قریب آتے اور تباہ ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ حماس جنگ جاری رکھے ہوئے ہے جسے بظاہر روکا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ اسرائیلی حکومت نے ابتدائی طور پر یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ اس گروپ کو تباہ کر دیں گے۔ غزہ پر بھرپور حملے شروع کرنے سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ حماس کو شکست دیں گے۔ یہ دعویٰ ہے وہ پوری جنگ کے دوران ہار چکے ہیں، لیکن عسکری تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی نئی کارروائی سے حماس کو کوئی فیصلہ کن دھچکا پہنچنے کا امکان نہیں ہے۔
نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ حماس کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے سالوں کی لڑائی درکار ہوگی۔ نیتن یاہو نے جنگ کے خاتمے کے لیے اصول طے کیے ہوئے ہیں، جس میں حماس کی طرف سے مؤثر ہتھیار ڈالنا بھی شامل ہیں۔ انہوں نے طاقت یا مذاکرات کے ذریعے ان مقاصد کو حاصل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بری طرح وہ ناکام رہے ہیں۔ حماس نے اسرائیل کے تمام مطالبات کو مسترد کر دیا ہے اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ جنگ کو اپنی شرائط پر ہی ختم کرنے یا آخری گولی تک لڑنے کے لیے ایک معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ کے مستقل خاتمے، اسرائیلی افواج کے انخلاء اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے غزہ میں تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کریں گے۔ لیکن دوستو، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ہماری بہت بڑی شکست ہوگی۔ وہ تو بیٹا ہوگی، چاہے اب ہو یا بعد میں ہو۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے معروف اداکاروں اور شخصیات نے دوستو فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت اور نسل کشی کے خلاف سخت رد عمل دیتے ہوئے امریکہ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اس ظلم کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ چنئی میں ایک بڑے احتجاجی جلوس اور جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریاست تامل ناڈو کی مختلف سیاسی جماعتوں، سماجی تنظیموں، دانشوروں اور فنکاروں نے شرکت کی۔ ان سب کا کہنا تھا کہ اگر ناانصافی کے خلاف بولنا سیاست ہے تو ہاں، یہ سیاست ہے اور ہم ضرور بولیں گے۔ انہوں نے پراثر نظمیں بھی سنائی، جس میں جنگوں کے نتیجے میں ماؤں، بیویوں اور بچوں کی زندگیوں پر پڑنے والے کرب کو اجاگر کیا گیا۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ اور بھارتی وزیر اعظم مودی پر بھی کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج فلسطینیوں میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری صرف اسرائیل پر نہیں بلکہ امریکہ پر بھی ہے، اور مودی کی خاموشی بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ پر بمباری کس طرح کی جا سکتی ہے، انسانیت کہاں چلی گئی ہے، یہ لوگ ایسا ظلم کر کے سکون سے کیسے سو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر فنکار اپنی شہرت کو انسانیت اور آزادی کے کام پر نہ لگائیں تو ایسی شہرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بم نہ صرف گھروں بلکہ اسکولوں، ہسپتالوں پر برسائے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ زیتون کے درخت بھی تباہ کیے جا رہے ہیں، جو وہاں کے لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جبکہ مسلم حکمران بدترین بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دوستو ایک بار پھر سابق صدر جو بائیڈن کو اپنی زبانی حملوں کا نشانہ قرار دے رکھا ہے۔ اس بار تو انہوں نے ڈاگ کا بیٹا تک کہہ دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بائیڈن ہمیشہ بدتمیز تھا، لیکن وہ کبھی بھی سمجھدار آدمی نہیں تھا۔ اگر آپ 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ احمق کی طرح نظر آتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایک برا انسان تھا۔ جب بھی آپ کو اس کے لیے افسوس ہو تو یاد رکھیں کہ وہ اچھا انسان نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ نے دوستو اس سے پہلے بائیڈن کو احمقانہ اور کم آئی کیو بھی قرار دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں دوستو رکن ممالک کا سربراہی اجلاس فرانس اور سعودی عرب کی میزبانی میں ہو رہا ہے، جس میں 6 ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا باضابطہ طور پر اعلان کریں گے۔ عالمی سربراہان کے اس اجلاس کا مقصد 2 ریاستی حل کے لیے عالمی حمایت حاصل کرنا ہے، جس میں فرانس، بیلجیم، مالٹا وغیرہ باضابطہ طور پر فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیں گے۔ اور یاد رہے کہ اس سے پہلے برطانیہ، کینیڈا، پرتگال اور آسٹریلیا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ نے اس اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس بھی اس میں شریک نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اس اجلاس کو دوستو اسرائیل نے سرکس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تقریب کاری کو انعام دینے کے مترادف ہے۔ اسی طرح امریکہ نے بھی مغربی ممالک کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلانات کو محض نمائشی اقدامات کہا ہے، جبکہ دوسری طرف مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ یہ وقت فیصلہ کن ہے، اور اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو 2 ریاستی حل ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔
صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اگر روس نے مزید جارحیت کی تو وہ پولینڈ اور بالٹک ریاستوں کا بھرپور دفاع کریں گے۔ یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روسی جنگی طیاروں نے ایسٹونیا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ روس کے 3 جنگی طیاروں نے خلیج فن لینڈ کے اوپر ایسٹونیا کی فضائی حدود میں دراندازی کی، جس میں نیٹو اور یورپی یونین نے شدید احتجاج کیا۔ دوسری جانب روس نے خلاف ورزی سے انکار کر دیا ہے۔ 35 طیارے جو نیٹو کے فضائی دفاعی مشن کا حصہ ہیں، سویڈن اور فن لینڈ کے طیاروں کے ساتھ مل کر روسی جہازوں کو روکنے کے لیے فضا میں بھی بھیجے گئے۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، میں پولینڈ اور بالٹک ممالک کا دفاع کروں گا۔ ہمیں یہ صورتحال بالکل پسند نہیں آئی۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دوستو ایک بار پھر شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ملکی مصنوعات کی بجائے مقامی اشیاء استعمال کریں تاکہ ملک میں خود انحصاری اور اقتصادی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ نریندر مودی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور بھارت کے تجارتی تعلقات میں تناؤ پایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد نریندر مودی نے ایک بار پھر سودیشی یعنی بھارت میں تیار کردہ اشیاء کے استعمال پر زور دیا ہے۔ نریندر مودی کا قوم سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں بے شمار غیر ملکی مصنوعات استعمال کرتے ہیں، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس عادت کو ختم کریں اور صرف بھارتی مصنوعات خریدیں۔ انہوں نے ریاستی حکومتوں اور دکانداروں سے بھی کہا کہ وہ مقامی اشیاء کی پیداوار اور فروخت کو ترجیح دیں تاکہ ملکی معیشت کو سہارا مل سکے۔ مودی کے حامیوں نے دوستو امریکی برانڈز کے بائیکاٹ کی مہم بھی شروع کر رکھی ہے۔ بھارت کی بڑی مارکیٹ میں یہ برانڈز خاص طور پر مقبول ہیں اور آن لائن ریٹیلر ایمیزون کے ذریعے ان کی رسائی چھوٹے شہروں تک بھی بڑھ چکی ہے۔ چائنا نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے نوجوان ماہرین کے لیے کے ویزا متعارف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نوجوان ماہرین کے لیے متعارف کردہ کے ویزا دوستو 1 اکتوبر سے نافذ ہوگا، جبکہ اس کے لیے کسی ملکی آجر یا ادارے کے دعوت نامے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ دنوں امریکی صدر ٹرمپ نے امیگریشن محدود کرنے کے لیے H-1B ورکرز ویزے کی سالانہ فیس $1,00,000 مقرر کر دی تھی، اور اب H-1B ویزا پالیسی سے متعلق نیا ایگزیکٹو آرڈر نافذ ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ سے کئی مہینوں بعد ارب پتی ایلان مسک کی دوستو ملاقات ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم چلانے والے اور ان کی حکومت کے شروع کے دنوں میں کارکردگی کی وزارت کے سربراہ رہنے والے ایلان مسک کی صدر ٹرمپ سے ہونے والی تلخی کے بعد اب دونوں کے درمیان اتفاقیہ ملاقات ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ اور ایلان مسک کے درمیان یہ ملاقات امریکہ میں قدامت پسند رہنما چارلی کرک کی یاد میں منعقد تعزیتی اجلاس کے موقع پر ہوئی، جہاں دونوں خوشگوار موڈ میں نظر آئے اور ہاتھ میں ملایا۔ یاد رہے دوستو کہ ایلان مسک صدر ٹرمپ سے تلخی کے بعد ان کی حکومت سے الگ ہو گئے تھے اور چند ماہ قبل انہوں نے نئی سیاسی جماعت امریکہ پارٹی لانچ کی تھی۔ جمشید دستی کو 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ عدالت نے دوستو جرم بے دفعہ 82 پر 3 سال، دفعہ 420 جعل سازی پر 2 سال، دفعہ 468 جعلی دستاویزات پر 7 سال اور دفعہ 471 جعلی دستاویزات کو اصل کے طور پر استعمال کرنے پر 2 سال قید اور 10,000 جرمانہ، جبکہ دفعہ 206 رشوت دینے کی کوشش کرنے کے تحت 3 سال قید کی سزا سنائی۔ جمشید دستی کے خلاف الیکشن کمیشن نے جعلی ڈگری کا کیس دائر کر رکھا تھا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ جمشید دستی نے 2008 میں مدرسے کی BA کی ڈگری پر الیکشن میں حصہ لیا تھا، لیکن اس سند کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے۔ عدالت نے جمشید دستی کو بار بار طلب کرنے اور ان کو عدالت پیش نہ ہونے پر فیصلہ سنا دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔